اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسین جان ایچ جے ٹیلی ویژن سے آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ بڑا ہی ایک خاص اور بہت امپورٹنٹ ایک ایشو جو آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ہمارا جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس کے حوالے سے ہے، اور جو میڈیا، جو صحافت، جرنلزم ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں زرد صحافت اس وقت عروج پہ ہے۔ صحافی، بڑے بڑے صحافی جو ذاتی تعلقات کی بنا پر کسی کو اچھا کہتے ہیں اور ذاتی تعلقات کی بنا پر لوگوں کو برا کہتے ہیں، ان کی پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں سلیم صافی صاحب کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں عمران خان کو ذاتی طور پہ ناپسند کرتا ہوں اور میری ان سے ذاتی اناد ہے۔ اسی طرح حامد میر صاحب ہیں اور بہت سے دوسرے صحافی ہیں جو سیاستدانوں سے، بیوروکریٹ سے، ججز سے، آرمی سے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھا رہے ہیں۔ سیاست ایک ایسا مقدس پیشہ ہے جس میں صحافی کا کام خبر دینا ہوتا ہے۔ اگر تجزیہ دینا ہے، اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن وہ غیر جانبدارانہ رائے ہو تو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، بجائے آپ اپنے ذاتیات پہ اتر آئیں۔ آپ تنقید برائے تنقید کریں گے، اس سے آپ کی سیاست، آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے بری طرح مجروح ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ غیر جانبدار رہیں، خبر دیں، خبر پہ تجزیہ دیں، لیکن ذاتی دشمنیاں نہ نبھائیں۔ ملک میں اس وقت کوئی شک نہیں ہے، مہنگائی ہے۔ آپ مہنگائی کے بارے میں اپنا تجزیہ دیں۔ ابھی ارشاد احمد بھٹی صاحب کا میں آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا، بلکہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان چینی والوں پہ ہتھکڑی ڈالتے تو پیٹرول کا بحران آتا، پیٹرول والوں پہ ڈالتے تو ذخیرہ اندوزی کا نہ آتا، ذخیرہ اندوزی والوں پہ ڈالتے تو چینی کا نہ آتا، چینی والوں پہ ڈالتے تو کبھی ملک میں مہنگائی نہ ہوتی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں، یہ ایک غیر جانبدار تجزیہ ان کا، ارشاد احمد بھٹی صاحب کا، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے ایک ایسا تجزیہ پیش کیا ہے جو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر ذاتی دشمنی نبھانی ہے، وہ آپ ٹویٹر اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن چینل، نیوز چینل استعمال کرتے ہیں، آپ اس سے آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو؟ کہ ہمارا میڈیا ایک زرد میڈیا ہے، زرد صحافت ہے، ہمارے میڈیا کی ایک پہچان بنا رہے ہیں آپ لوگ اس کو۔ اب بڑے بڑے اینکرز ہیں، آپ پبلک اوپینین آپ جو ہے سیٹ کرتے ہیں، آپ اوپینین لیڈر ہیں معاشرے کے۔ آپ کو سوچ کے، آپ کو دیکھ کے، آپ کو سن کے، آپ کو پڑھ کے لوگ رائے قائم کرتے ہیں۔ کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن کو ضرور ہائی لائٹ کریں۔ مہنگائی ہے، مہنگائی کو ہائی لائٹ کریں۔ بے روزگاری ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ گڈ گورننس نہیں ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کو اگر عمران خان سے، نواز شریف سے، زرداری سے اور کسی بھی سیاستدان سے یا کسی بھی شخص سے ذاتی دشمنی ہے تو آپ اس کی پگڑی اچھالنا شروع کر دیں؟ یہ بالکل صحافت نہیں ہے۔ جو ہم نے صحافت پڑھی ہے، کم از کم وہ یہ صحافت نہیں ہے۔ ہم نے صحافت پڑھی ہے کہ صحافی غیر جانبدار رہتا ہے۔ صحافی کا کام خبر بنانا، خبر نکالنا نہیں ہوتا، اس کا کام صرف خبر دینا ہوتا ہے۔ کالم نگار، اخبار نویس، کالم نویس کا کام ہے کسی بھی خبر پہ تجزیہ لکھنا، لیکن وہ تجزیہ ذاتی اناد سے بھرا ہوا نہ ہونا چاہیے، وہ غیر جانبدارانہ تجزیہ ہونا چاہیے۔ اس وقت میڈیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ پیسے لے کے لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں۔ ان کے نام سب کو پتہ ہے۔ ہمارے پاکستان آرمی کو بدنام کرنے کی سازش کوشش کی جا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ سلیکٹڈ کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ جو اس کو لے کے آئے عمران خان کو، وہ کس کو بیسیکلی کہہ رہے ہیں؟ وہ پاکستان آرمی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں کوئی شرپسند حملہ کر دے اور فوج اس کو انکاؤنٹر کرے، فوج اس کو قتل کرے، فوج کو یہ بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سندھ میں رینجرز پہ کوئی حملہ کرے، لوگوں کو قتل کرے، اس کو انکاؤنٹر میں اگر مار دیا جائے، اس پہ آرمی کے خلاف
ہر فورم پہ یہ جو لبرل ہیں یا وہ لوگ جو فوج کے بارے میں دیکھیں، فوج میں بھی فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے، وہاں پہ بھی انسان ہیں، غلطیاں کوتاہیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں ہمارا قومی ادارہ ہے، اس طرح اس کو بدنام کرنے سے صحافت میں بالکل آپ ایک ایسا ایک پوائنٹ پیش کرتے ہو، آپ جرنلزم کو بدنام کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ایک ایسی صحافت کر رہے ہو جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، آپ اس طرح آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی، آپ کی دی ہوئی خبر کو لوگ سچ نہیں سمجھتے، آپ کے بولے ہوئے تجزیے کو لوگ ویلیو نہیں کرتے۔ تو اس میں آپ کو چاہیے کہ غیر جانبدار رہی، جو چیز اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ نواز شریف نے غلط کیا ہے، اس کی دور حکومت میں غلط ہوا ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کے ساتھ آپ کو دھوکہ دیا گیا، چوری کی گئی۔ اگر زرداری کی کرپشن سامنے آتی اس کو ہائی لائٹ، چھپائیں مت۔ عمران خان کی کرپشن نظر آتی، عمران خان کے دور حکومت میں جو جو خامی ہیں آپ ان کو ہائی لائٹ کریں۔ آپ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں، پل آپ یوں کہہ لیں کہ حکومت اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار آپ کا ہے، اور جب آپ اپنا کردار ایمانداری سے، اپنا رول ایمانداری سے ادا نہیں کریں گے تو لوگ گمراہ ہوں گے۔ آپ لوگوں کی باتیں، لوگوں کے مسائل اوان بالا تک پہنچاتے ہیں، یہ آپ کا ایک مقدس پیشہ ہے، خوددارہ اس کو بدنام مت کریں، 2 نمبر صحافت مت کریں، 1 نمبر صحافت کریں جو صحافی کا فرض ہے۔ پیسے کی صحافت مت کریں، اگر آپ نے کام کرنا ہے ایمانداری سے کریں، نظر آنا چاہیے ایمانداری سے۔ اتنے مسائل ہیں پاکستان کے، وہ آپ لوگ کو نظر نہیں آتے، آپ اپنی دوستیاں نبھا رہے ہیں، اپنی دشمنیاں نبھا رہے ہیں، یہ کہاں کی صحافت ہے؟ آپ اپنے پرائیویٹ چینل کھول کے بیٹھ گئے ہیں، آپ یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ دنیا جہان کی بکواس کرتے، یہ کوئی انصاف ہے آپ کا؟ یہ صحافت ہے؟ یہ صحافت آپ نے پڑھی ہے؟ غلیظ زبان آپ استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر پہ بیٹھ کے سارا دن آپ فوج کو بدنام کرتے ہیں اور ایماندار لوگوں کو آپ بدنام کرتے ہیں۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے خبر دینا، آپ کا کام ہے ایمانداری سے خبر دینا، اس پہ تجزیہ کریں، دیں، ضرور دیں۔ آپ لفافہ صحافی بن جاتے ہیں، آپ کبھی نواز شریف کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی زرداری کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں، جو آپ کو کھانا کھلاتا ہے وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، وہ اچھا صحافی، وہ اچھا انسان بن جاتا ہے، وہ اچھا بیوروکریٹ ہوتا ہے، وہ اچھا صحافی ہو، وہ اچھا جج ہوتا ہے، وہ اچھا جرنل۔ جو آپ کو کھانا نہیں کھلاتا آپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، آپ باہر کے دورے کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس جا کے ان کے پورے کالم ان کے حق میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ صحافت، یہ بدنام کر رہے ہیں آپ ملک کو، یہ آپ صحافت کو بدنام کر نئے صحافیوں کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ جو محنتی صحافی ہیں ان کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ لوگ ایک منوپلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے ایک مافیا کی صورت اختیار کر لی ہوئی ہے۔ یہ صحافت نہیں ہے، جو جس مافیا کی عمران خان بات کرتا ہے آپ اسی مافیا کا حصہ ہو، آپ مافیا کو سپورٹ کرتے ہو، یہ آپ لوگوں کو اس چیز کا حساب دینا پڑے گا عوام کو۔ اس طرح کام نہیں ہوتا صحافت کا بھائی، ایمانداری سے کام ہوتی ہے صحافت۔ آپ لوگ پیسے لے کے غلط خبریں چھاپتے ہو، آپ جھوٹ لکھتے ہو، سارا دن سوشل میڈیا پہ آپ خبریں پھیلاتے ہو غلط، عجیب و عجیب غریب، آپ ہیڈ لائن دے کے آپ سرخیاں بنا کے تو ان کو پھیلاتے ہو۔ شرم کرو، خدا کا خوف کرو، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ لوگوں کو اپنی عزت کا خیال نہیں، اپنے ملک کی عزت کا خیال نہیں ہے، آپ لوگ بغیرت ہو چکے ہو۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ یار ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، ہم نے ادھر رہنا ہے، ہم نے دنیا کے سامنے اپنے ملک کی عزت بنانی ہے، اس کو بدنام نہیں کرنا۔ آپ لوگ ہمارے ملک کو بدنام کر رہے ہو، آپ کیسے صحافی ہیں؟ انتہائی غلیظ لوگ ہیں آپ۔ اگر آپ نے ایمانداری سے صحافت نہ کی تو آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ پاکستان پائندہ باد۔